ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ آنکھوں کو مسلتی کچن کی طرف گئی تھی کیونکہ دروازے کے کھٹکے سے اس کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ اس نے بالوں کو پونی کی شکل میں سمیٹا تھا۔ فریج کھولنے پر اندازہ ہوا کہ آٹا تو گندھا ہی نہیں ہوا تھا۔ سنک میں گندے برتنوں کا ایک ڈھیر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آملیٹ اور بریڈ کا ناشتہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر فوری عمل بھی کر ڈالا۔ فری میری شرٹ کدھر ہے؟ سمیر کی آواز پر اسے یاد آیا کہ کل سمیر نے بطور خاص اسے شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، جسے وہ بھول گئی تھی۔ اب سوائے افسوس کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر ندامت ہی ندامت تھی۔ سمیر ایک ملامت بھری بھرپور نگاہ ڈال کر الماری سے کوئی اور شرٹ پہن چکا تھا۔ آ کر ناشتہ کر لیں، فری نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ سمیر بالوں میں برش پھیر کر باہر لانج میں آ گیا۔ یہ کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں ناشتے میں پراٹھا پسند کرتا ہوں۔ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک امی کے ہاتھ کے پراٹھے ہی کھائے ہیں۔ یہ آملیٹ اور بریڈ مجھے بالکل پسند نہیں۔ یہ سب اماں جان ہی کی کرامات ہیں۔ ساری عادتیں خراب کر رکھی ہیں آپ کی۔ شکر ہے کہ سب فری نے محض دل میں سوچا تھا، ورنہ یہاں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر چائے ہی لا دو۔ سمیر ضد ہو چکا تھا۔ چائے تو میں نے بنائی ہی نہیں، فری نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا تو یہ ناشتہ بھی تم ہی کر لو، نکمی پھوہڑ عورت، سمیر نے طیش میں آ کر کہا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے وہی ناشتہ زہر مار کیا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کو اس نے پوری طرح دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ صبح جاگ کر سارے کام نپٹا لے گی، مگر برا ہو اس نیند کا جس کی وجہ سے وہ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائی تھی۔ وہ بخوبی واقف تھی کہ سمیر زیادہ عرصہ اس سے خفا نہیں رہ سکے گا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت جو کرتا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی محبت کی بنا پر ہی ہوا تھا۔ ورنہ تو سب لڑکیاں سمیر کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اس کے کردار کی دیوانی تھی۔ کوئی بھی لڑکی بلا جھجک سمیر سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی، مگر یہ سمیر ہی تھا جس کی نظر انتخاب فری پر پڑی تھی۔ جبکہ شادی کے بعد فری اپنے ہر وعدے کو بھول چکی تھی، وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیر کی ایک آپا بیاہی ہوئی تھی اور ایک بڑے بھائی اور بھابھی تھی، عدیل اور سمینہ بھابھی۔ سمینہ نے گھر کی ذمہ داری قبول کی تھی، مگر جب ساجدہ نے ذمہ داری دونوں بہوؤں میں بانٹ دی تو مسائل پیدا ہو گئے۔ سمینہ تو اپنے حصے کا کام صبح سویرے کر لیتی، مگر جس دن فری کی ڈیوٹی ہوتی سارے کام ادھورے رہ جاتے، اس لیے اکثر ہی ساجدہ بیگم بہو کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر اس پر بڑی بہو کا شکوہ بھی بجا تھا کہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پھر جب سمیر کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہوئی تو فری بھی ساتھ آ گئی، مگر زندگی کسی طرح سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب سمیر گھر لوٹا۔ اس نے آج سمیر کو خوش کرنے کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بنایا تھا۔ سمیر واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو اس کی نگاہ باہر بیٹھی فری پر پڑی۔ کھانا لگا دوں؟ فری نے اس سے پوچھا تھا۔ آ گیا خیال مجازی خدا کا، سمیر نے تنزیہ انداز میں کہا تو فری کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ایک تو میں صبح سے بھوکی ہوں، اتنی کالز کی، میرا فون نہیں اٹھایا۔ کیا تھا جو رزق کی بے حرمتی نہ کرتے اور تھوڑا سا کھا لیتے۔ میں نے سوچا تھا کہ پراٹھا بنا دوں گی، مگر آٹا ہی نہیں گوندھا تھا، وقت اتنا ہو گیا تھا، اور رات آپ کے ساتھ مووی دیکھتے ہوئے شرٹ پریس کرنا تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ سارا قصور میرا ہی تھا، لیکن تھوڑا سا درگزر سے کام تو آپ کو بھی لینا چاہیے تھا۔ وہ منہ بسور کر روٹھے پن سے بولی تھی۔ اچھا ابھی کیا صبح کی طرح خالی بحث سے میرا پیٹ بھرو گی یا کچھ کھانے کو بھی لا دو گی؟ سمیر کو واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آفس میں 2 سلائس ہی لیے تھے۔
وہاں کوئی اس کے لیے پراٹھے بنا کر نہیں بیٹھا تھا۔ آپ بیٹھے، میں لاتی ہوں۔ فری جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگا کر اپنے شوہر کو مطلع کیا تھا، مگر خود دور بیٹھی رہی کیونکہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر سمیر نے اسے منا لیا تو دونوں کے درمیان جو خاموشی کی دیوار تھی وہ گر گئی اور خوشگوار انداز میں ان کے دن کا اختتام ہوا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اپنی نعمتوں کے بارے میں شکر نہ کرے تو زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جب قدرت اسے ان ساری نعمتوں کی قدر دلا دیتی ہے جن کے بارے میں انسان ناشکرا ہوتا ہے۔ آج سمیر نے فری کو بتایا تھا کہ فری کے اعزاز میں اس کے دوست نے گھر میں ایک فنکشن رکھا ہے، بھابھی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سو وہ اسے تاکید کر رہا تھا کہ وہ سر شام تیار ہو جائے تاکہ سمیر آفس سے واپسی پر اسے لیتا ہوا جائے، مگر دونوں کے درمیان اس بات پر بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ شام کو وہ پریشان بیٹھی تھی کہ اس کے دروازے پر کسی نے بیل دی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا۔ سامنے مینا آپی کھڑی تھی، ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی اور ان کے بچے بھی، عقب میں سمیر بھی تھا۔ کیا بات ہے، کیوں راستہ روکے کھڑی ہو؟ ہم پہلے ہی بہت تھکان محسوس کر رہے ہیں۔ مینا آپی کی بات پر وہ خود کی دنیا میں جیسے لوٹ آئی تھی۔ فوراً ایک جانب کھڑی ہو کر اس نے راستہ چھوڑ دیا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اور سمیر کی آپس کی چپکلش کا کسی کو بھی احساس ہو، اس لیے ضروری تھا کہ وہ مینا آپا کی باتوں کو ہنس کر برداشت کرے اور ان کے سامنے چہرے پر مسکان سجا کر رکھے۔ اس نے سب سے پہلے چائے لا کر دی۔ جب وہ چائے لا رہی تھی تو مینا آپا سمیر سے زوبیا کا تعارف کروا رہی تھی کہ زوبیا ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی، مگر مینا آپا کی محبت میں یہاں رہنے کے لیے مان گئی۔ جوان بچی کے لیے دوسرے شہر میں رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو بار بار زوبیا کو بچی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، مگر وہ تو بچی ہرگز نہ لگ رہی تھی۔ خود اس کے انداز بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ سمیر بھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ فری کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اندر کا منظر بدل سا گیا۔ سمیر نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ زوبیا بھی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ چائے کی ٹرے رکھ کر فوراً واپس مڑ گئی۔ کھانا بنتے ہی اس نے اطلاع دی تو صرف پلاؤ دیکھ کر مینا آپا نے ناک بھون چڑھائی تھی۔ کوئی ذائقہ نہیں ہے تمہاری بیوی کے ہاتھوں میں؟ خیر، یہ اپنی زوبیا آ گئی ہے نا، سارے کام مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ مینا آپا کا طنزیہ انداز وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ آپا کی آمد پر ڈھنگ کا کوئی سالن بنا دیتی؟ سمیر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ اندر سے کچھ ٹوٹ سی رہی تھی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ مینا آپا کے آتے ہی سمیر کی آنکھیں بدل گئی ہیں۔ مینا آپا نے اس کے گھر آتے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مداخلت شروع کر دی تھی، جبکہ فری کو بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ عام حالات میں وہ سمیر کو اس کے ہاتھ کے بنے ناشتے سے منع کر دیتی، مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ اب یہ لڑکی نہایت چالاکی سے سمیر کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر رکھ دیتی۔ پہلے تو آپا کا کچھ لحاظ تھا، 2 دن کے بعد مینا آپا بھی چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف اور صرف زوبیا رہ گئی تھی۔ کہانی تو صرف اتنی نہ تھی کہ زوبیا کو ہاسٹل میں نہیں رہنا تھا، بلکہ سب گھر والے بظاہر فری کو اپنا چکے تھے، مگر دل ہی دل میں سب سمیر سے شاکی تھے۔ مینا آپا نے سمیر کی شادی سے قبل ہی اشارے کنائے میں زوبیا کے والدین سے سمیر کے حوالے سے بات چیت کر لی تھی، مگر اچانک سمیر نے جب فری کا نام لیا تو سب گھر والے ششتر رہ گئے تھے۔ اب وہ سمیر کی عادت سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ سمیر کے شہر میں زوبیا کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہوا ہے، تب انہوں نے اس کو رب کا اشارہ سمجھا تھا، سو زوبیا کے ساتھ آنے کی زحمت کی تھی۔ وہ ابھی بھی اتنی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فری کو اس لڑکی سے الجھن ہو رہی تھی۔ زوبی صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی۔ اس کے جاگنے سے پہلے سمیر کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا دیتی، کمرے پر زوردار دستک دے کر سمیر کو جگاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر
यूनिवर्सिटी जाती थी। ये सब फरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वापसी पर ज़ूबिया बस पर आ जाती। समीर के आमद के वक्त बड़े अंदाज से तैयार होकर गेट तक उसके चक्कर लगते रहते। फरी ये सब देख रही थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब वो किसी बीवी की तरह भरपूर मुस्कुराहट के साथ समीर को गेट पर मिलती और जब तक पहुंचती तब तक उसे देर हो चुकी होती। कई बार उसका दिल चाहा कि ज़ूबिया को खरी खरी सुना डाले, मगर हर बार उसकी असली मुरव्वत आड़े आ जाती। वो अपने लब सी कर रह जाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़ूबी सुमेर को अपना बना रही थी, सुमेर भी उसके सामने चाय के दौरान दिन भर की रुदात सुना डालता, जैसे वो कोई दूध पीती बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी उस पर मीना आपा ने डाल दी है, जिसे वो कुछ ज्यादा ही तनदेही से निभा रहा था। मैंने आज आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, ये खाकर देखिए और बताएं कैसे हैं, वो लकावट भरे अंदाज से कहती। फरी का दिल जलकर राख हो जाता। समीर ज़ूबिया के खाने की तारीफ करता तो साथ ही उसकी नजरें ज़ूबिया के दिलकश चेहरे पर भटक जाती। ज़ूबिया अगरचे दिलकश तो थी ही, मगर उसने खुद को निखारने में भी कमाल हासिल कर रखा था। फरी के लिए ये सब अजियतनाक था। उसे लगता ही नहीं था कि ये वही समीर है जिसने उसे सबसे लड़कर अपनाया था, उसे अपना नाम दिया था, मोहब्बत दी थी। अगर दो फरीकैन बाहिमी मुशावरत से अपने मसाइल के हल के लिए कोशां हों तो मामलात हल हो जाते हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ फरी ही अपना सर दीवार से टकरा रही थी। उस दिन वीकेंड पर फरी ने समीर का मनपसंद खाना तैयार किया था। जब किचन में आकर ज़ूबिया ने झांक कर कहा, क्या बना रही हैं फरी जी? फरी का दिल किया कि उससे पूछे वो उसे भाभी क्यों नहीं बुलाती, मगर वो अक्सर दिल की बातें दिल में दबा लिया करती। कहने लगी, समीर के लिए खाना बना रही हूँ, जिस पर ज़ूबिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वो सर हिलाती बाहर आ गई। डोरबेल की आवाज पर फरी ज़ूबिया से पहले लपक कर दरवाजे पर पहुंच गई। क्या बात है, ज़ूबिया नजर नहीं आ रही, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? समीर ने लॉन्च में भी ज़ूबिया को ना पाकर मुतफक्किर लहजे में पूछा था। फरी को लगा उसका दिल डूब रहा है। इतने दिनों के बाद समीर ने अपनी चुप तोड़ी भी थी तो किस बात पर, फकत ज़ूबिया के लिए। जैसे ही ज़ूबिया आई, एक चमक सी समीर के चेहरे पर आ गई। फरी खाना लगाकर कमरे में बंद हो गई। सीले रवां था आंसुओं का। फरी की सारी जिम्मेदारियां रफ्ता रफ्ता ज़ूबिया ने संभाल ली थी। फरी और समीर के दरमियान हायल नामहसूस खलीज को दोनों फरीकैन में से कोई भी कम करने पर आमादा नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फरी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। ज़ूबिया के लिए अपनी जगह छोड़ देने वाली वो खुद ही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि कुदरत ने उसे सबक सिखाने का एक मौका फराहम किया है। जब ज़ूबिया खाना बनाती, समीर उसके खानों की खूब तारीफ करता। एक दिन तो उसने हद कर दी, कहने लगा, खाना इतना लजीज है कि जी चाहता है बनाने वाले के हाथों को सलाम करूं। ये सुनते ही फरी का वहां बैठना मुहाल हो गया। वो अपने आंसू दबाती कमरे में आ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो घर के काम समेट रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त तो ज़ूबिया घर पर न थी न समीर। ज़ूबिया यूनिवर्सिटी गई थी और समीर जॉब पर। उसने जल्दी से गीले कपड़े रस्सी पर डाले और दाखिली दरवाजे पर देखा। सामने फारिया भाभी और आदिल भाई खड़े थे। उसने अदब से सलाम पेश किया। अदील भाई ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। अदील भाई थोड़ी देर के बाद बाहर चले गए तो उसने अपनी भाभी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। भाभी ने उसकी सारी दास्तां तहम्मुल से सुनी और फिर बोली, क्या कसूरवार तुम नहीं हो फरी? तुम्हें सिर्फ अपना शौहर कसूरवार लग रहा है, जबकि तुम जानती हो तुम जैसी लड़की तुमने आज तक समीर और उसके घर वालों के लिए किया ही क्या है। जानती हो, मुझे ऐसे किसी खौफ का सामना नहीं है कि मेरी जगह कोई और ले लेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने अदील को ही नहीं उनके घर वालों को भी दिल से अपना लिया है, उनकी तरजीहात में खुद को ढाल दिया है। मैं जानती हूँ कि मैंने आज तक अपने घर पर इतनी मेहनत तो की है कि कोई 2-4 दिन में मेरी जगह नहीं ले सकता, बल्कि 2-4 दिन क्या, बरसों की खुशामद और मेहनत से भी मेरी जगह नहीं ले सकता। अदील भाई और फरी भाभी के दरमियान फरी मुकम्मल तैयारी के साथ बेहद जाजिब लग रही थी।
نگاہ تو اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ آج وہ فرح بھابھی کے پڑھائے ہوئے پہلے سبق پر عمل کر رہی تھی، یعنی شوہر کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں اترنا، اور اس کے لیے بننا سنورنا ضروری تھا۔ شام کو جب سمیر گھر لوٹا تو لانچ میں ہلکا سا اندھیرا تھا، داخلی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جہاں سے وہ داخل ہوا تھا۔ آگے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ بھائی اور بھابھی کو دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ بھائی ہم تو صبح ہی آگے تھے، آج میرے بھائی کی من پسند شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا، سوچا کہ کیک کھایا جائے، دعوت اڑائی جائے، مگر یہاں تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ فرح بھابھی نے ہنس کر کہا تو وہ کچھ خجل سا ہو گیا تھا، کیونکہ واقعی آج کا خاص دن اس کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ فری کی ناراض نگاہیں اس کے دل کے آر پار اتر رہی تھیں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے خجالت سے مسکرایا، چلے میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر سب ہوٹل چلتے ہیں۔ وہ جواباً بولا، اس کی ضرورت نہیں، آج سارا کھانا بے حد دل لگا کر فری نے تمہاری پسند کے مطابق تیار کیا ہے، تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ فرح بھابھی مسکرائی تھی۔ پھر جب تک وہ فریش ہو کر آیا سب میز پر موجود تھے بشمول زوبیہ کے، مگر آج وہ بہت چپ لگ رہی تھی، چہرے پر سخت تناؤ تھا۔ فری کی دلکش مسکان، سمیر کا والہانہ انداز، بار بار فری کو دیکھنا، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ مطمئن سی ہونے لگی تھی کہ بہت جلد سمیر اس سے محبت کا اظہار کر ڈالے گا، شادی کی آفر کر دے گا، سب کچھ الٹ گیا تھا۔ کھانا بے حد خاموشی سے کھایا گیا۔ زوبی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سمیر پوری طرح سے فری پر لٹو ہو گیا تھا؟ کہتا تھا کہ شادی کرے گا تو بس فری سے، یاد ہے نا سمیر؟ زوبیہ کے گلے میں جیسے لقمہ ہی اٹک گیا تھا، کھانسی کا دورہ سا اٹھا تھا۔ لو سمیر، اپنی بہن کو پانی کا گلاس دو۔ آگے زوبیہ نے دیکھا کہ فری کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زوبیہ سے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ جی ضرورت نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ زوبیہ کو یقین تھا کہ سمیر بے چینی سے اس کی فکر میں کچھ بولے گا، مگر وہ بالکل مطمئن سر جھکائے بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زوبیہ پاؤں پٹکتی وہاں سے اپنے کمرے میں چل دی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ کل ہی یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو جائے گی۔ سمیر کوئی آخری شکار تو نہیں تھا جس کے لیے دل کا روگ لے لیتی۔ رات کے کاموں سے فراغت کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، سمیر اسی کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے فری کو دیکھتے ہی اس کے حسن کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ آج تو بڑی ظالم لگ رہی تھی۔ سمیر نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا جی، میں تو سمجھی کہ زوبیہ کے خیالات میں غرق ہوں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ ہونٹوں سے پھسل گیا۔ کہو تو اسے بلا لوں؟ سمیر نے اسے جلانے کی خاطر کہا۔ جواباً فری نے اسے زوردار مکہ مارا تھا۔ پھر دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا، جہاں دونوں کے عکس جھلملا رہے تھے۔ سچ ہے کہ جو برکت حلال رشتوں میں ہے وہ حرام رشتوں میں ہرگز نہیں ہے۔ پھر زوبیہ جیسی کتنی ہی لڑکیاں شادی شدہ مردوں کی نگاہوں میں معتبر بننے کی 1000 کوششیں کیوں نہ کر لیں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا کو 2 دلوں کی حرام محبت بھلا کیوں کر منظور ہو سکتی ہے؟ اس کا ساتھ اور اس کا سایہ تو حق اور سچ والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔